نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، جس کی توفیق خاص سے آج کی اس مبارک محفل ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر مولود کعبہ حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے عنوان کے ساتھ اس مجلس کو سجایا گیا ہے، النور اسلامک سینٹر منہاج القرآن کا اس خوبصورت مسجد میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق سعادت عطا فرمائے۔ ساری انتظامیہ کو اور تمام احباب کو اور بالخصوص میرے بہت ہی عزیز اور پیارے بھائی استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد شریف کمالی صاحب، آپ کو اللہ رب العزت اور عزتیں اور اپنی بارگاہ سے خاص رحمتیں عطا فرمائے اور اس مسجد کو آباد کرنے کا آپ سب کو ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اتنا خوبصورت سما آقا علیہ السلام کے خوبصورت ثنا خان نے بنایا ہے کہ اس نعت سنتے ہوئے 3-4 الگ مضامین دل و دماغ میں آ رہے تھے، مگر میں صرف ان خاص آقا علیہ السلام کے ثنا خان کے ذوق اور ان کی عقیدت کی نظر ایک کلام کے 3 شعر پڑھ کے میں گفتگو اسی مضمون پر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات شاعر ہیں شہزاد، انہوں نے لکھی ہے کہ جمال حریم و دنا دیکھ آئے، جمال حریم و دنا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھ آئے، خدا کو حبیب خدا دیکھا ہے، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا، اور بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا۔ خوبصورت بات کہی ہے، بلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا۔ یہ وہ ذکر معراج ہے جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور محترم لطیف بھائی نے جو حضور مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا، ان کی نظر بھی ایک شعر کر کے پھر میں مضمون کی طرف آتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے کہ میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو، میدان میں آ گئے ہو تو پھر کھل کے بات ہو،
ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں اسی نام پہ جمع رکھے۔ توجہ سے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الانبیاء یہ آیت مبارکہ نمبر 107 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کے سامنے یہاں لکھی بھی ہے، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ چونکہ میں اس میں سے ذکر معراج آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کے بے شمار گوشے ہیں۔ تو میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ بنیاد ہے گفتگو کی، توجہ سے سنیے گا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں جس میں اللہ رب العزت نے خود آقا علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام کا اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ یہ سورہ انبیاء ہے، اس سے پیچھے بھی سورتوں میں انبیاء کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ تمام انبیاء کرام کا تعارف اس طرح کرواتا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں، مگر اس نے آقا علیہ السلام کا تعارف باقی انبیاء جیسا نہیں کروایا۔ یہ نہیں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، آ سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ عقیدے کی بات ہے سمجھنے والی۔ اس نے کہا سب انبیاء کا تعارف میں نے جس طرح کروایا ہے، اگر اپنے محبوب پاک کا تعارف بھی ویسا ہی کروا دیا تو کہیں سب میرے محبوب کو ان جیسا نہ سمجھ لیں۔ یہ ہے عقیدے کی بات۔ اللہ نے تو عقیدہ یہ بتایا ہے کہ انبیاء میں بھی ان جیسا کوئی نہیں، انبیاء میں بھی ان جیسا۔ اگر کوئی امتی یا بشر ان جیسا ہونے کی بات کرے تو وہ بات اسی کو مبارک ہو۔ اسی لیے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا خوب بات فرمائی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتنا جا نہیں بولن دی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ السلام کا تعارف انبیاء جیسا نہیں کروایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کسی جیسا کروایا؟ کیا کسی جیسا کروایا؟ تو ہاں، اس نے کروایا۔ بڑی عجیب بات ہے، اس نے آقا علیہ السلام کا تعارف انبیاء کے تعارف جیسا نہیں کروایا، اس نے آقا علیہ السلام کا تعارف اپنے تعارف جیسا کروایا۔ اور یہ آیت بھی آپ سب کو یاد ہے، قرآن مجید کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ محبوب پاک کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اس عالمین کی جو تشریح سورہ فاتحہ میں بنتی ہے وہی تشریح سورہ انبیاء میں بھی بنتی ہے۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جہاں تک اس کی ربوبیت کا سایہ جاتا ہے، جہاں تک اس کی ربوبیت کا سایہ جاتا ہے وہیں تک اس کے محبوب کی رحمت کا سایہ جاتا ہے۔ اگر اور آسان کر دوں تو جس کا وہ رب ہے ہر اس کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ یعنی اتنا عظیم تعارف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تعارف کا انداز اپنا جیسا رکھا۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے تعارف کے لیے چنی ہے، تو اس کی تشریح میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ یاد رکھیں، جب کسی شخصیت کا تعارف کروایا جاتا ہے نا، وہ اس کے ٹاپ لیول سے کروایا جاتا ہے، نیچے باٹم لیول سے یا مڈل میں بات نہیں کی جاتی۔ جیسے اگر ایک شخص اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کالج کیا ہوا ہے، نہ ہائی اسکول اور ایلیمنٹری تو بہت نیچے رہ گیا نا۔ آپ یہ بھی نہیں کہیں گے یہ کالج سے اس نے تعلیم مکمل کی، آپ یونیورسٹی بھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ یا یہ کہیں گے کہ یہ ایلیمنٹری سے پڑھ کے آیا ہے، تعارف تو ٹاپ لیول سے ہوگا نا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب تعارف کروایا ہے، یقیناً اس نے ٹاپ لیول سے ہی کروایا ہے۔ ہمارے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ انبیاء کے امام ہیں، مگر یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ خاتم الانبیاء ہے، مگر یہ ہمارے علم اور ذوق کی بات ہے، ہمارا علم اور فہم ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم اپنے ٹائٹل بھی کرتے رہو بیان، مجھ سے اگر پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے تو یہ رحمت للعالمین۔ آگے یہاں تک بات سمجھ، میں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، یہاں تک سمجھ آئی بات؟ اب اگلا جملہ سنیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس رحمت میں جو ٹاپ لیول اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ تو قرآن مجید نے اس رحمت کی وضاحت کی سورہ الاعراف میں آیت نمبر 156 میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت ہے، تو اس رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت ہر شے سے وسیع ہے، ہر شے کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، اس میں وسعت اتنی ہے کہ ہر شے اس کے اندر ہے، اس کے زیر سایہ ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء۔ اب یہ شے کیا ہوتا ہے تاکہ ہمیں رحمت کی سمجھ آئے نا، پھر اس کی وسعت کی سمجھ آئے، تو سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ساری معروف آیات ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں۔ جب بھی میں کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کن، وہ ہو جاتی ہے۔ یہی مطلب ہے۔ میں چونکہ آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اس کی جلدی سے آپ کو چلا رہا ہوں۔ اب سنیں سوال توجہ سے، جو کچھ بھی جواب آپ نے دینا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ کس نے پیدا فرمایا؟ اونچا بولی، اللہ نے پیدا فرمایا، اور وہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ شے ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جو میں نے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ بولے، اب جو کچھ بھی ہے وہ اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ تو اب آسان کر دوں جملہ آپ کے سمجھنے کے لیے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے، اس کو ایک طرف کر دیں، ساری کائنات اس طرف کر دیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے ہے۔ اب فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے نا، اس سے وسیع میں نے اپنی رحمت کو بنایا، اور وہ رحمت میں نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ ساری کائنات سمٹ کر آقا علیہ السلام کے دامن میں جمع ہو گئی۔ اب یہ صرف ایسی نہیں ہے کہ باتیں ہیں، میں اس کو پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں آپ کو، مثال سے پریکٹیکلی سمجھاتا ہوں بات، توجہ رکھیے۔ اب دیکھیں، چونکہ کائنات کی ہر شے کو شے کہا ہے،
تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ایک ایک چیز سے کمپیریزن کر کے سمجھیں، پاسبل نہیں ہے. تو ہم بڑی دو چار چیزیں لے لیتے ہیں جس کو ہر کوئی بڑا کہے، تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہوگا کہ رحمت بڑی ہے تو بات ہمیں سمجھ آ جائے گی اور یقین کامل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز بڑی ہے؟ ممکن ہے میں کہوں زمین بڑی ہے، آپ کہیں آسمان بڑا ہے، کوئی کہے گا جنت بڑی ہے، کوئی کہے گا یہ چیز بڑی ہے، یہ چیز بڑی ہے. تو یہ بھی قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز بڑی ہے، تاکہ کمپیریزن ہو جائے نا. تو بڑی وہ چیز ہے جس کی اللہ قسم کھائے. اصول بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے بھائی کہ میں اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو بڑی چیز کی کھاتے ہیں یا چھوٹی چیز؟ بولے کبھی کسی نے اپنے سیل فون کی قسم کھائی؟ بولیے کبھی کسی نے اپنی گاڑی کے ریموٹ کی قسم کھائی ہے؟ بے شک فراری لے کے گھوم رہا ہو، کبھی اس کی قسم کھائے گا؟ ہم سیدھا اللہ، ہم تو نیچے رکتے ہی نہیں، اللہ کی قسم. بہت مہربانی کریں تو چلو قرآن کی قسم، مگر شروع ہم وہیں سے کرتے ہیں، ٹاپ لیول سے، اللہ کی قسم. بھائی ایسا ہی ہے. مطلب یہ کہ قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے. تو اگر میں اور آپ چھوٹی چیز کی قسم نہیں کھاتے تو کیا اللہ چھوٹی چیز کی قسم کھائے گا؟ بولیے. اس نے قرآن میں بے شمار قسمیں کھائی ہیں، اور یہ مضمون سمجھ لیں، اس نے سب سے زیادہ قسمیں آقا علیہ السلام کی کھائی ہیں. مگر ان کا چونکہ میں نے کمپیریزن کرنا ہے تو اس کو نہیں لے رہا اس ٹاپک. اس کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ جس کی قسم کھائی ہے وہ وقت ہے، ٹائم. کہیں کہتا ہے دن کی قسم، کہیں کہتا ہے رات کی قسم، کہیں کہتا ہے صبح آنے کی قسم، کہیں کہتا ہے شام آنے کی قسم، کبھی دن نکلنے کی قسم، کبھی رات ڈلنے کی قسم، کبھی صبح دور ہو جانے کی قسم، کبھی اندھیرا چھا جانے کی قسم. یہ قسمیں ہیں نہیں قرآن میں؟ بولیے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشى. قسمیں ہی قسمیں وقت کی ہیں. حتیٰ کہ اس نے کہا والعصر، زمانے کے ایک ایک لمحے کی قسم. اب وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے. پتہ چلا کہ وقت بڑی چیز ہے. اب کیا بڑائی ہے اس میں تو سمجھا دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اس وقت کی بڑائی یہ ہے کہ ہر کوئی وقت کے آگے بے بس. ساری کائنات وقت کے آگے بے بس. ہم کیا کہتے ہیں؟ جلدی کرو ٹائم نکل جائے گا، جلدی کرو یہ ٹائم پھر نہیں آئے گا. وقت کی قدر کرو، وقت کو ضائع نہ کرو. یہ جملے ہم بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کہ ہم سب اس کے آگے بے بس ہیں. ہم سب اس وقت کے آگے بولیے اونچا بے بس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وقت بھی تو ایک شے ہے نا، اور یہ بڑی شے ہے جسے اللہ بار بار قسمیں کھا کے بتانا چاہتا ہے کہ بڑی شے ہے. اب اس وقت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ادھر رحمت وسیع ہے تو جو ہر کسی کو بے بس کر رہا ہے، ہر کسی کو مجبور کرتا ہے اور ہر کسی پہ حاوی ہے، جب تو رحمت کے سامنے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم تقابل کر کے سمجھنا چاہیں آقا علیہ السلام کی ذات سے تو پھر کیا بنتا ہے؟ بھائی رحمت تو وسیع ہے نا ہر شے پر. تو قرآن مجید کا جواب آتا ہے کہ یہ ساری کائنات کو بے بس کرنے والا وقت، یہ ساری کائنات کو بے بس کرنے والا پوری انسا وقت، ہر چیز کو عاجز کرنے والا وقت. جب یہ میرے محبوب کے سامنے آ جاتا ہے تو میرے محبوب کی حیات طیبہ ساری چھوڑو. تمہیں ایک رات کی کہانی سناتا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیلا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رات کا تھوڑا سا ٹائم، ساری رات بھی نہیں، اتنا تھوڑا سا اسمال پورشن آف دا نائٹ آف جرنی. اس رات کا اتنا چھوٹا سا پورشن ہے یہ. اب وقت کہتا ہے میں نے ساری کائنات کو بے بس کیا، ساری کائنات کو مجبور کیا، مگر جب میں اس بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوا تو جبرائیل آئے اور محبوب کو جگایا. میرے آقا نے وضو فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے. رستے میں 2-4 جگہ رک کے نفل پڑھتے گئے. اقصی امامت انبیاء ہوئی،
پھر وہاں سے سدرا پہنچے، سدرا میں ملائکہ نے ملاقات کی، پھر وہاں سے آگے چلے، چلتے چلتے دنا کا مقام آیا، پھر فتح اللہ کا مقام آیا، پھر کعبہ قوسین کا مقام آیا، پھر او ادنا کا مقام آیا، پھر وہاں ملاقات رہی۔ اتنا لمبا سفر جو کرایا تو کوئی 5-10 منٹ کے لیے بلایا ہوگا، وہاں ملاقات رہی، برکائے بہانہ نمازوں کا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، 9 بار پھر تشریف لے گئے، 5 نمازیں معاف ہوتی گئیں، 45 معاف ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر التجا کی، مگر آقا نے فرمایا اب شرم آتا ہے کہ امت نماز سے ہی معروم نہ ہو جائے، وہ تو 5 معاف کر رہا ہے۔ پلک آئے، واپسی پر پھر امامت انبیاء ہوئی اقصا میں، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اب وقت سے پوچھا کہ میں اور تم دنیا کے بندے سفر کرتے ہیں تو تو کاؤنٹ کر کے بتاتا ہے کہ اتنے مائل تو اتنا منٹ، اب ذرا بتا کہ وقت کتنا گزرا ہے۔ تو وقت چکرا کر جواب دیتا ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، کیونکہ ابھی تو دروازے کی کنڈی بھی نہیں رکی، ابھی تو جو وضو فرما کے گئے وہ پانی بھی بہ رہا ہے، یہ بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر بھی گرم ہے۔ تو کہا ہوا کیا؟ فرمایا ہوا یہ کہ ہوا کچھ بھی نہیں اور ہو سب کچھ گیا۔ ہوا کچھ بھی نہیں اور ہو سب کچھ گیا۔ تو یہ وقت جو ساری کائنات کو بے بس کرتا ہے، اسے مصطفیٰ نے ایک سفر میں بے بس کر دیا، اسے آقا نے ایک سفر میں بے بس کر دیا، ایک رات نے عاجز کر دیا۔ جو جب سے کائنات بنی ہے دنیا کو مجبور اور عاجز کر رہا ہے، مصطفیٰ کے ایک سفر کے آگے بے بس ہو گیا۔ تو جب اتنی بڑی چیز جس نے ہر کسی کو مجبور کیا ہے وہ اس بارگاہ میں یہ حیثیت رکھتا ہے، تو باقی کائنات کی چیزوں کی کیا مجال ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ جائے۔ آپ کو آگے بات سمجھ؟ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو شعر پڑھا نا ابھی بھائی نے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کہ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب یہ ہوا کیسے تھا؟ آج کل یعنی زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے نا کہ ہر چیز کو انسان سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنا بھی چاہیے، جب سمجھ جائے تو پھر ڈگمگاتا نہیں ہے انسان، عقیدہ پکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھا دوں آپ کو کہ یہ ہوا کیسے تھا، یہ سب کچھ ہوا اور ہوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہوا تھا یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہوا تھا، سمجھ لیں یہ بات کہ دیکھیں یہ جو ہم انسان ہیں اور آپ انسان ہیں، ہم زندگی کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ انسان جو پوری دنیا میں دوڑتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، جب وقت آخر آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، تو آپ جسم سے اگر روح نکال لیں تو وہ جو پوری دنیا میں دوڑتا پھرتا تھا، کیا وہ ہل بھی سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسے ہل بھی نہیں سکتا۔ تو بس اس رات ہوا یہ تھا کہ اس ساری کائنات کی جان جو تھی وہ نکل گئی، اور یہ کوئی عقیدے کی باتیں نہیں ہیں ایسے کہ ہم مولوی صاحب علماء نے بنائی نہیں ہیں، یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے بولیں؟ حق ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ وہ ایسے کہ دیکھیں، جو چیز یہ جو ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، بالکل کوئی حرکت نہیں ہے، بس ڈیڈ ہو گئے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جسم اصل نہیں ہے۔ This body is not the real one. The real thing is the inside, and that is the soul, روح۔ یہ جسم اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ بولیں، روح ہے۔ اصل جو ہوتا ہے نا وہ روح ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کائنات کی اصل کیا ہے جسے ہم روح کہیں؟ وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔
اب وہ حدیث بے شمار آپ سنتے رہتے ہیں، اس سے پھر ساری کائنات بنی، تو اس اصل سے ساری کائنات نکلی، روح، اصل کائنات، روح کائنات. تو اس پوری کائنات کی اصل جب آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، تو اس رات جب وہ روح نکل گئی تو جو کچھ بھی ہے کائنات میں اس نے مرنا ہی تھا نا. بولیے، تو بستر جو گرم تھا گرم رہ گیا، کنڈی جہاں تھی وہیں رک گئی، وہ پانی جو بہ رہا تھا وہیں رک گیا. اب وہاں کتنا وقت گزرا، یہ تو وقت زندہ ہوتا تو کوئی ناپ کے بتاتا، یہ بیچارہ تو خود مرا پڑا تھا. ادھر خدا جانے یا مصطفیٰ جانے کئی سال گزر گئے. شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وقت ہک تھا تے رک جاندا، عجب احوال ویکھے نے. وقت ہک تھا تے رک جاندا، عجب احوال ویکھے نے، وصل دے ایک لمحے وچ کروڑا سال ویکھے نے. تو یہ وقت تو بیچارہ مرا پڑا تھا. جو ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے، روح پلٹ آئی، کائنات کا نظام چل پڑا. اب میں یہاں ایک بات آپ کو کہنا، یہاں پہ سمجھ گیا نا. اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے مطابق رات کے چند لمحوں میں، ایک رات کے چند لمحوں میں، اسمال پورشن آف دا نائٹ میں، اگر وہ نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی. تو یہ آج میں اور آپ جو زندہ ہیں، نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ دن نکلتا ہے رات آ جاتی ہے، چاند سورج کا نظام چل رہا ہے، تو یہ کس لیے چل رہا ہے؟ یہ اس لیے چل رہا ہے کہ وہ ہیں تو یہ سب کچھ ہے. ورنہ اس ایک رات کا فیصلہ یہ ہے کہ میرا محبوب نہ ہو تو کائنات چل نہیں سکتی. یہ اس رات کا فیصلہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب اس آیت پر پلٹ آئیں، وما ارسلناک الا رحمۃ لل، دیکھیں نا تعارف اللہ نے کیسا کروایا. اب اس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہم صبح و شام ایک جملہ بولتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں، اس جملے کو درست کر لیں اس آیت کے ساتھ ملا کر کہ یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا الا رحمۃ للعالمین. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، مصطفیٰ کا مقام ایک طرف، صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ جملہ یہاں تک. یہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا الا، بولے مجھے رحمۃ للعالمین. ہم ایک جملہ اور بھی بولتے ہیں، یہ وقت کسی کے لیے نہیں پلٹتا، اسے بھی صحیح کریں. یہ وقت کسی کے لیے نہیں پلٹتا الا رحمۃ للعالمین. اور کب پلٹا؟ جب مولا علی کی نماز رہ گئی. اب میں ذکر مولود کعبہ کو جوڑا نا تو میں نے کہا اسے معراج سے جوڑیں. جب مولا علی کی نماز رہ گئی اور آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے گود میں سر مبارک رکھ کر، تو نماز جب قضا ہو گئی، اٹھ کر آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے علی کیا وجہ ہے، کس لیے رو رہے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ بس کرتے ہیں میرے آقا، نماز چلی گئی. اب اس پر آقا علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا ایمان افروز و توجہ طلب ہے. دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ان علیا کان فی طاعتک و طاعت رسولک او کما قال علیہ السلام. بڑے غور سے جملہ سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، یہ علی تیری اور میری اطاعت میں تھا، تیری اور میری. اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت؟ اور کسی کی ضرورت ہے کہ اس حدیث پہ بات کرے، اس کا ایمان چلا جائے. میں تو سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں. تو بولیے، نماز پڑھنا اطاعت ہے یا قضا کرنا؟ اونچا بولیں بھائی. نماز پڑھنا اطاعت ہے نا، اصل میں پڑھنا اطاعت ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، سورج پلٹ آیا. سورج پلٹ آیا، مولا علی نے نماز ادا کی، نماز ادا ہو گئی. اب یہاں اس آیت کو میں چونکہ جوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے پھر وہ جملہ کہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وقت کسی کے لیے نہیں پلٹتا، تو ساتھ یہ کہیں الا رحمۃ للعالمین. کسی کے لیے نہیں پلٹتا مگر الا رحمۃ للعالمین.
اونچا بولی رحمتن لل، تاکہ ان کا مقام سب سے جدا ہے تو ہمیں یقین بھی ہو، ایمان بھی ہو، عقیدہ بھی ہو۔ اب یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ یا اللہ تیری میری اطاعت میں تھا، اس کی نماز کا فیصلہ کر دے۔ جب کہہ دیا کہ اطاعت ہے تو نماز ادا ہو گئی نا، قضا تو نہ ہوئی۔ مگر سورج پلٹایا، نظام کائنات بدلا، کس لیے؟ بڑی خاص بات ہے میرے آپ کے لیے، اس لیے کہ اللہ قیامت تک کے لیے امت کو سبق دینا چاہتا تھا کہ میں نے محبوب کی اطاعت کا فرمانے کے بعد بھی سورج اس لیے پلٹا ہے کہ کسی کے لیے قضا کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور یہ سبق امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ثابت کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، سر درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو نماز سے رخصت لے لیتے ہیں، مگر امام علی مقام نے نماز میدان کربلا میں بھی ادا فرمائی۔ پھر کیسی ادا کی کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ یہ سبق کس کے لیے؟ وہ جو آقا علیہ السلام نے معراج کی شب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا 5 رہ گئیں، تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی ایک عصر کی، اور 2 رکعتیں تھیں، 2 رکعتیں صبح 2 رکعتیں شام، میری امت نے نہیں پڑھی، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ اور کم کروا لیں۔ اللہ گواہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا آتا ہے، اب نہیں، بس اب حیا آتا ہے۔ اس کی تشریح محدثین نے کی ہے، کیونکہ اللہ 5 نمازیں معاف کر رہا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر آقا علیہ السلام جاتے تو وہ معاف ہو جاتے، مگر آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حیا آتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنی امت کو اس سے محروم کروں، میں اپنی امت کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے فرمایا میری معراج کی خبر سننے والوں تمہیں بھی تمہاری معراج دے رہا ہوں، الصلاۃ معراج المومن۔ لیکن آپ دیکھیں ہم نے اس نماز کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے اس نماز کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو اس کا سبق جو جیسے علامہ صاحب نے کہا، میں اس کا صرف میسج آپ کو، میں چونکہ یہ انگلش میں 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ٹاپک آپ نے معراج کا سنا، ایک نئے اینگل سے میں نے بیان کی بات، مگر یاد رکھیں اللہ نے ساری شریعت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک ہر نبی کو شریعت زمین پر دی، ہر حکم زمین پر دیا۔ یہ اتنا بڑا حکم تھا، اسے دینے کے لیے آقا علیہ السلام کو وہاں بلایا، وہاں بلایا۔ اور اس میں بھی ایک جملہ مجھے ذہن میں آ گئی، بات اس مضمون سے جڑتی ہے، میں میسج پہ آ جاتا ہوں۔ کئی لوگ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جبرائیل لے گئے تو براق لے گیا، اس کا جواب مولویوں سے نہ پوچھیں، اللہ سے پوچھیں۔ اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے قرآن میں، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے مصطفیٰ کے صحابیوں، تمہارے صاحب نہ رستہ بھولے ہیں نہ رستہ بھٹکے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر جبرائیل لے کر گیا ہے تو آقا علیہ السلام رستہ کیسے نہیں بھولے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حضور رستہ نہیں بھولے۔ اگر آپ کسی کو گاڑی میں بٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اور وہ منزل پہ پہنچے تو میں کہوں ماشاءاللہ یہ رستہ نہیں بھولے، تو آپ کہیں گے حضرت صاحب ڈرائیونگ تو میں کر رہا تھا، آپ کریڈٹ ان کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ معاذ اللہ کیا کہ غلط کریڈٹ آقا علیہ السلام کو دے رہا ہے؟ بولیے نہیں، وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جبرائیل اور یہ براق اور یہ سب کچھ تو پروٹوکول ہے، یہ تو خاص مہمان کے لیے میں نے کیا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جہاں جبرائیل بھی رہ گیا تھا، جہاں براق بھی رہ گیا تھا، جہاں مکان ہی نہیں تھا، مکان میں بھولتے ہیں لوگ، وہ تو لا مکان تھا، تم
اپنے محبوب کی عظمت کی کیا خبر کہ یہ تو لا مقام ہے بھی رستہ نہیں بھولے. آپ کو سمجھتا ہے؟ مگر اس مقام پر بلا کر اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا؟ بولیے نماز کا. The biggest gift of the night of journey is, what is? It's Salah. And I just want to conclude this topic of the Nasiha of Huzur Sayyidina Ghawsul Azam Dastagir radiyallahu ta'ala from the kitab and book Ghuniyatul Talibin, from the chapter The Fazila of Sha'ban. He said a great thing for the Nasiha, for me and for all the Ummah. He said, "Oh man, don't think that your life is 60 years and 70 years. This is not true." Who is saying? Huzur Ghawsul Azam Dastagir radiyallahu Abdul Qadir Jilani. In the kitab Ghuniyatul Talibin, the chapter, The Fazila of Sha'ban. He said, don't think your life is 50, 60 or 70 years. Your life is just 3 days. Allah. Listen carefully. Just 3 days. We are asking, O Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu, how it's possible? We have just 3 days life. He said, listen, you have 1 day from yesterday. And you have 1 day from present today. And the last day is the future. Tomorrow. Yesterday, today, and tomorrow. Okay. And then he says, listen carefully. Your life has 3 days, but you have only 1 day. There's one question again. How is possible? Then Sayyidina Ghawsul Azam Dastagir is replying, and he said, because yesterday is gone. It's not in your hand. It's not coming back. And tomorrow, you have no guarantee to get that day. So you have just today. So don't waste your time. Do good deeds as much as possible every day. ایک ہی دن ہے زندگی. گزر گیا وہ بھی ہاتھ میں نہیں ہے, جو آنے والا ہے وہ بھی ہاتھ میں یہی ہے اگر کچھ کرنا ہے. پھر انہوں نے اس کو شعبان سے جوڑا ہے. Then he connected with Shaban. He said, Rajab is gone. And Ramadan is not in your hand. So you have just Shaban. So don't waste the time in the Shaban. What a great nasiha from Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala. And then I want to say one more thing. The biggest gift of the night is namaz. I just want to share one hadith about namaz, and then I'm closing my talk. Just one hadith. Hazrat Anas bin, reported by Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala. He said, the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Salatul rajuli fi baytihi bi salatin. If you are praying namaz and salah in your house and home, so what is the reward? And this is the hadith from Holy Prophet sallallahu alayhi. He said, the reward of praying at home is equal to just one namaz and prayer. Salatul rajuli fi baytihi salatin. Just if you are praying at home, you will get just one prayer reward. And then the Holy Prophet ﷺ said, وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً. And if you are praying with jama'at, everywhere, at your home, at your office, at the mall, in the park, everywhere from any musalla, not the masjid, everywhere outside the masjid. If you are praying with jama'at, you will get the reward of 25 prayers. And also, the Holy Prophet said 27 prayers with jama'at. And then listen carefully. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجُمَّعَ فِيهِ
The prayer, the namaz, if you're praying in the masjid, where 5 time prayers is doing, and there's the jama'ah, the full masjid, not the musalla, then he said, بِخَمْسِ مِئَةِ صَلَاةٍ. If you're praying in the masjid with jama'ah, you will get the reward of 500 prayers. That's why Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu anhu said, don't waste your time. So at least try to come for one prayer every day in the masjid. Will you try? If you try, Allah will help, inshallah. So at least one namaz and one prayer in the masjid every day, you will get the 500 prayers, equal to 500 prayers. And this is the guarantee from the holy tongue of Holy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. इसकी कदर करें, इसकी कदर करें और कोशिश करें कि मस्जिदों के साथ जो आपका ताल्लुक है इसको मजबूत करें और अपने बच्चों को अपनी मस्जिद के साथ जोड़े रखें, ताकि इस दुनिया में जहाँ में और आप रह रहे हैं हम अपनी औलाद के ईमान की हिफाजत कर सकें। मैं अल्लाह की हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश की तौफीक अता करे और आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम अता करे और इस मस्जिद को, मस्जिद की इंतज़ामिया को बिलखुसूस अल्लाह साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामती अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।